اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے 7ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 349 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن احمد ابن ابي شعيب ابو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قتادة بن النعمان قال. ہمیں روایت کی حسن بن احمد ابن ابو شعیب ابو مسلم الحرانی نے، انہوں نے روایت کی محمد بن سلمہ الحرانی سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے عاصم ابن عمر بن قتادہ سے، یہ اپنے والد عمر سے اور ان کے دادا سے، یعنی عاصم کے دادا سے جو کہ قتادہ ہے، قتادہ ابن النعمان قال. قتادہ ابن نعمان نے کہا کان اہل بیت منا یقال لہم بنو ابیرق، ہمارے ہی قبیلے کا ایک خاندان تھا جنہیں ابیرق کی اولاد کہا جاتا تھا، بنو ابیرق کہلاتے تھے. بشر و بشیر و مبشر وکان بشیر رجلا منافق یقول الشعر یہجو به اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ینحلہ بعض العرب. یہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر. بشیر ان میں سے منافق تھا، اشعار کہتا تھا اور ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجوہ کرتا تھا. پھر وہ ان اشعار کا بعض عربوں کی طرف غلط انتساب کر دیتا تھا. ثم یقول، اور کہتا تھا قال فلان کذا و کذا، قال فلان کذا و کذا، کہ فلاں شاعر نے اس طرح کہا ہے، فلاں شاعر نے اس طرح کہا ہے. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل وقالوا ابن الأبيرق قالها. بس جب صحابہ کرام نے وہ اشعار سنے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ اشعار نہیں کہے مگر اسی خبیث نے، یا جیسا کہ کہا کہ اس آدمی نے، یعنی قائل کے قول میں خبیث کا لفظ نہیں تھا، راوی کو شک ہے، بلکہ وقالو ابن الابیرق قالہا، کہ صحابہ نے کہا کہ ابیرق کے بیٹے نے ہی یہ اشعار کہے ہیں. قال وکانو اہل بیت حاجت وفاقت فی الجاہلیت والاسلام وکان الناس انما طعامهم بالمدینۃ التمر والشعیر. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو ابیرق زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام دونوں میں حاجت مند لوگ تھے، اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں عام لوگوں کی خوراک کھجور اور جو تھی. وکان الرجل اذا کان له یسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمک ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه واما العيال فانما طعامهم التمر والشعير. اور جس آدمی کے لیے کچھ مالداری ہوتی، کچھ اس کے پاس گنجائش ہوتی، تو وہ ملک شام سے بال بردار اونٹ گیہوں کا آٹا لاتے تو وہ شخص اس میں سے خرید لیتا اور وہ اس آٹے کو اپنے لیے ہی صرف مخصوص کر لیتا، باقی رہے بال بچ اہل عیال
تو ان کی خوراک وہ کھجور اور جو ہی تھی۔ فقدمت ظافدة من الشام فابتاع عمی رفاعة بن زید حملا من الدرمک فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح درع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والصلاح۔ پس ملک شام سے بال بردار اونٹ آئے تو میرے چچا رفاعہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کی ایک بوری خرید لی اور اس کو اپنے ایک کوٹری میں رکھ دی، اور اس کوٹری میں اسلحہ یعنی تلوار اور زرہ وغیرہ یہ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ پس کوٹری میں نقب لگایا گیا اور غلہ اور ہتھیار لے لیے گئے، یعنی کسی نے اس کو چرا لیا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فلما اصبح اتانی عمی رفاعۃ فقال یا ابن اخی انه قد عدی علینا فی لیلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے بھتیجے، ہم پر ہماری اس رات میں زیادتی کی گئی، اس طرح کہ ہماری کوٹری میں نقب لگایا گیا اور ہمارا غلہ اور ہمارے ہتھیار چلے گئے۔ قال قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتحسسنا فی الدار وسألنا فقیل لنا قد رأینا بنی ابیرق استوقدوا فی هذه اللیلة ولا نرى فیما نرى الا على بعض طعامکم۔ پس ہم نے محلے میں تلاشی لی اور پوچھ گچھ کی تو ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بالیقین بنو ابیرق کو دیکھا کہ انہوں نے رات میں آگ جلائی، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے وہ آگ تمہارے کانے پر ہی جلائی گئی ہے۔ قال وكان بنو ابیرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم الا لبید بن سہل رجل منا له صلاح واسلام۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو ابیرق نے کہا تھا کہ ہم نے بھی محلے میں تحقیق کی ہے اور بخدا نہیں دیکھتے ہم تمہارا آدمی یعنی جو چور ہے مگر لبید ابن سہل، جو کہ ہمارے ہی خاندان کا ایک آدمی تھا جس کے لیے نیکی اور اسلام تھا، یعنی جو نیک بھی تھا اور مسلمان بھی تھا۔ فلما سمع لبید اخترط سیفه وقال انا اسرق فوالله ليخالطنكم هذا السيف او لتبينن هذه السرقة قالوا اليك عنا ايها الرجل فما انت بصاحبها۔ پس جب لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا کہ کیا میں چوری کروں گا؟ اللہ کی قسم تم سے یہ تلوار ضرور ملے گی، یا یہ کہ تم واضح کرو کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ قالو تو بنو ابیرق نے کہا اے آدمی ہم سے پرے ہو، یعنی ہم سے دور رہو۔ فما انت بصاحبها آپ اس چوری کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اس طرح سے انہوں نے اس کو مطمئن کر دیا اور اس پر سے الزام ہٹا دیا۔ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لعمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے محلے میں تفتیش جاری رکھی یہاں تک کہ ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں رہا کہ بنو ابیرق ہی چوری کرنے والے ہیں۔ بس مجھ سے میرے چچا نے کہا کہ بھتیجے کاش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور ان کے سامنے یہ احوال اور یہ معاملہ اس کا تذکرہ کرتا۔ قال قتادہ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے خاندان کا
قبیلے کا ایک گوار خاندان ہے، انہوں نے میرے چچا رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصد کیا، پس ان کے گھر میں ان کے کمرے میں نقب لگایا اور ان کا غلہ اور ہتھیار لے لیا۔ فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمر فی ذالک، بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے ہتھیار واپس لوٹائے جائے، اور ہر چیز خوراک ہے تو ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عن قریب اس معاملے میں حکم دوں گا، یعنی اس معاملے کی تحقیق کر کے اس بارے میں پھر مزید تجھے حکم دوں گا۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فلما سمع بنو ابیرق اتوا رجلا منهم يقال له اسیر بن عروة فکلموه فی ذلك واجتمع فی ذلك ناس من اہل دار، پس جب بنو ابیرق نے یہ سنا تو وہ اپنے ایک آدمی کے پاس آئے جس کو اسیر ابن عروہ کہا جاتا تھا، انہوں نے اس سے اس معاملے کی گفتگو کی، اور محلے والوں میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ فقالوا یا رسول اللہ ان قتادة بن النعمان وعمه عمدا الى اہل بیت منا اہل اسلام وصلاح یرمونہم بالسرقة من غیر بینۃ ولا ثبت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قتادہ اور اس کے چچا یعنی رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے ہم میں سے ایک ایسے گھرانے کا قصد کیا ہے جو اسلام اور نیکی والے ہیں، انہوں نے ان پر بغیر گواہی اور بغیر تحقیق کے چوری کا الزام لگایا ہے۔ قال قتادۃ فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمتہ فقال عمدت الى اہل بیت ذکر منہم اسلام وصلاح ترمیہم بالسرقة على غیر ثبت وبینۃ۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ایسے گھر والوں کا قصد کیا ہے کہ جن کے بارے میں اسلام اور نیکی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تم ان پر چوری کا الزام لگاتے ہو اور وہ بھی بغیر تحقیق اور گواہوں کے۔ قال فرجعت ولوددت انی خرجت من بعض مالی ولم اکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس میں لوٹا واپس اور یہ آرزو کی کہ میں اپنے کچھ مال سے نکل جاتا، یعنی میرا مال کچھ چلا جاتا، لیکن اس معاملے میں نبی علیہ السلام سے میں یہ گفتگو نہیں کرتا۔ فأتانی عمی رفاعہ، تو پس میرے چچا رفاعہ میرے پاس آئے، فقال یا ابن اخی ما صنعت، اس نے کہا اے بھتیجے تم نے کیا کیا، یعنی جو میں نے کہا تھا اس معاملے کے بارے میں۔ فأخبرته بما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے ان کو خبر دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ فقال اللہ المستعان، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فلم یلبث ان نزل القرآن، پس کچھ دیر نہیں گزری تھی، زیادہ دیر نہیں گزرا کہ قرآن کریم کا نزول ہوا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کریم اتارا ہے جو دین حق پر مشتمل ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ خائنوں کی طرفداری نہ کرے، بنو ابیرق یعنی بنو ابیرق کی طرفداری نہ کرے، واستغفر اللہ، اور آپ استغفار کرے اس بات کے لیے، مما قلت لقتادہ، جو آپ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحمت والے ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کرے جو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یعنی یہی بنو ابیرق کی حمایت نہ کرے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا اور بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم الی قولہ رحیما۔ تو یہ آیت پھر آخر تک اسی طرح اللہ جل شانہ نے اور اس کے ساتھ مزید یہ نازل فرمائی، آیت نمبر 114 تک، 107 سے لے کر 114 تک یہ آیتیں اس بارے میں نازل ہوئی۔ اے لو استغفر اللہ لغفر لہم، یعنی اگر یہ لوگ اللہ سے بخشش طلب کرتے تو اللہ ان کی بخشش کر دیتا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ آیت 111 اور 112 ذکر فرمائی۔ وَإِثْمًا مُبِينًا تک۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قَوْلَهُمْ لِلَبِيدٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ آیات 113 اور 114 نمبر ہے۔ فلما نزل القرآن، تو اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ یہ وحی تو بیچ میں سے نازل ہوئی آپ علیہ السلام کے اوپر، رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد۔ پس جب قرآن نازل ہوا، اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسلاح فردہ الی رفاعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار لائے گئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہتھیار حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیے۔ فقال قتادۃ لما اتیت عمی بالسلاح وکان شیخا قد عشا او عصا الشک من ابی عیسیٰ فی الجاہلیت وکنت ارا اسلامہ مدخولا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے چچا کے پاس ہتھیار لے کر آیا اور وہ زمانہ جاہلیت میں بوڑھے ہو چکے تھے یا رندوے ہو گئے تھے، یا کہا کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ شک ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا، یعنی حدیث میں عشا او عصا سین کے ساتھ ہو تو عمر رسیدہ ہونا، اور عشا یعشو عشون رتوندہ ہونا کے معنی میں آتا ہے۔ وَكُنْتُ أُرَى إِسْلَامَهُ مَدْخُولًا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اسلام کو کوٹ والا سمجھتا تھا، یہ اپنے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فلما اتیتہ، پس جب میں ان کے پاس آیا، قال یا ابن اخی هو فی سبیل اللہ فعرفت ان اسلامہ کان صحیحا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بھتیجے یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے، یعنی یہ ہتھیار اللہ کے راستے کے ہیں، انہیں جہاد کے لیے وقف کر دیے، تب مجھے پتا چلا کہ ان کا اسلام کرا تھا۔ فلما نزل القرآن لحق بشیر بالمشرکین فنزل علی صلافۃ بنت سعد بن سمیۃ فانزل اللہ تعالی، پس جب قرآن کریم اترا تو بشیر مشرکین کے ساتھ مل گیا، یعنی اگر پہلے وہ منافق تھا تو اب کلم کلا کافر ہو گیا، اور اگر پھر پہلے مسلمان تھا تو اب وہ مرتد ہو گیا تھا۔ فنزل علی صلافۃ بنت سعد بن سمیۃ، پس وہ صلافہ نامی عورت کا مہمان بنا، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ آیات 115 اور 116 نمبر یہ نازل ہوئی۔ فلما نزل علی صلافہ، پس جب وہ صلافہ نامی عورت کا مہمان بنا، رماها حسان بن ثابت بأبیات من الشعر فأخذت رحلہ فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار میں اس عورت کو مطعون کیا، پس جب وہ اشعار اس عورت کو پہنچے، صلافہ نامی عورت کو، تو اس نے
بشیر کا کجاوا لیا اور اس کو اپنے سر پر اٹھایا، پھر وہ بشیر کو لے کر نکلی اور اس کو پتھریلی زمین میں پھینک دیا، یعنی مکہ مکرمہ سے باہر لا کر اس کو دھکا دے دیا، اور پھر اس نے کہا کہ تو ہدیہ لایا ہے میرے لیے حسان کے اشعار کا، تو میرے لیے خیر کی کوئی بات لا ہی نہیں سکتا۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعلم احدا اسندہ غیر محمد بن سلمۃ الحرانی، ہم نہیں جانتے کہ اس کو محمد ابن سلمہ الحرانی کے علاوہ کسی نے کسی اور سند سے بیان کیا ہو۔ وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، اور روایت کی ہے اس کو یونس ابن بکیر نے اور کئی دیگر حضرات نے محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے عاصم ابن عمر ابن قتادہ سے مرسلا، لم يذكروا فيه عن ابیہ عن جدہ، اس میں عن ابیہ عن جدہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وقتادة بن النعمان هو ابی سعید الخدری لأمہ، وابو سعید اسمہ سعد بن مالک ابن سنان۔ قتادة بن النعمان یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام سعد بن مالک ابن سنان ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ طویل روایت جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی، تو یہ سورہ نساء کی 105 نمبر آیت سے لے کر 116 نمبر آیت تک، یہ تمام آیات ان کا نزول اس خاص واقعے کے تحت ہوا ہے۔ اس کا شان نزول یہی واقعہ ہے بنو ابیرق کا، جو ان 4 سلائیڈز میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا تھا، اور ہم نے اس کو یہاں پر الحمدللہ پڑھا۔ تو یہ واقعہ اسی قرآن کریم کے اسی واقعے کے تناظر میں 105 نمبر سے لے کر 116 نمبر تک یہ تمام آیات مبارکہ اسی واقعے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی تفسیر یہاں پر اس روایت کے اندر خوب وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔